الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج عالم باعمل بقیت السلف پیر طریقت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں آپ اور اب ہم سب شریک ہیں۔ مقصد اس آخری لمحے میں اور ان اختتامی لمحات میں انہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کے لیے اجتماعی طور پر ان چمکتے نورانی چہروں اور علماء کے جمع غفیر میں دعائیہ کلمات کہنا ہے۔ لیکن دو تین باتیں۔ پہلی بات کہ جس سفر پر حضرت روانہ ہوئے ہیں یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس پر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اختلافی ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ تسلیم کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ سفر آخرت اور موت کا سفر ایسا سفر ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی اس کا اقرار کرتا ہے، جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی اسے جانتا ہے، جو کسی دین سے وابستہ ہے وہ بھی اس سفر کو مانتا ہے، اور جو مکمل لا دین ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید نے خود اس سفر کو بڑے سادہ لفظوں میں بیان فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ چونکہ انکار کرنے والے کوئی نہیں، سارے اقرار ہی کرنے والے ہیں، اس لیے اس سے اگلی منزل قرآن نے بیان فرمائی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ بات سفر کی نہیں ہے، اس سفر سے پہلے کیا کرتے رہے اور اس سفر کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بنیادی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا کرتے رہے، اس سارے کے سارے مضمون کو رب کائنات نے بیان فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ نبلوکم کے ساتھ اس سفر سے پہلے کی زندگی کی ابتلا اور آزمائش کا ذکر کیا، اور اس میں مزید قوت اور طاقت و تاکید پیدا کرنے کے لیے آخر میں لفظ فتنہ کا جو اضافہ ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ اگرچہ لفظاً مفعول مطلق نہیں لیکن معناً مفعول مطلق ہے، کہ معناً اسی نبلو میں تاکید اور شدت پیدا کر رہا ہے۔ یعنی زندگی ایک آزمائش کا نام ہے، زندگی ایک ابتلا کا نام ہے، لیکن وہ آزمائش کیا ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض کی طرف امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض کی طرف اجتماعی طور پر حافظ ابن کثیر نے اشارہ کیا کہ وہ آزمائش کبھی صحت اور بیماری کی شکل میں ہے، وہ آزمائش کبھی تنگی اور آسانی کی شکل میں ہے، وہ آزمائش کبھی ہدایت اور دلالت کی شکل میں ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ وہ آزمائش کبھی کفر اور اسلام کی شکل میں ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ تم نے یہ زندگی کیسے گزاری، تمہاری گزاری ہوئی زندگی اصل میں یہ آزمائش ہے۔ تم نے عالم ہو کر علم کے ساتھ کیا کیا، فاضل ہو کر اپنی فضیلت کے ساتھ کیا کیا، صاحب مال ہو کر اپنی دولت کے ساتھ کیا کیا، صاحب منصب ہو کر اپنے منصب کے ساتھ کیا کیا، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور جب یہ ساری منزلیں طے کر لو گے تو پھر سمجھو گے کہ کچھ نے تو انصاف نہیں کیا تھا،
انصاف کرنے والے تو انصاف کر گئے، جو بے انصافی میں رہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا اس کی فکر تم نہ کرو، آزمائش میں ڈالنے والے بھی ہم ہیں، وَنَبْلُوكُمْ کا پیغام دینے والے بھی ہم ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ پلٹ کر حساب و کتاب کسی اور کے ذمے ہم نے نہیں کیا۔ خود وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ یہ ترازو ایک دن تمہارا رب لگائے گا اور لگا کر تمہیں بتائے گا جنہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا تھا ان کے چہرے کس طرح چمکتے ہیں، کس طرح وہ نور کے منبر پر بیٹھتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا کس طرح وہ خائب و خاسر ہو کر زمانے میں اس سے انصاف نہ کرنے والے حشر میں رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے جنازے میں شریک ہیں کہ ہم گواہ ہو سکتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جس آزمائش کا ذکر رب کائنات نے کیا، جو منصب، جو امانت رب کائنات نے انہیں عطا کی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا، انہیں علم مناظرہ میں مہارت عطا کی، انہوں نے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجایا، انہیں علم کی خیرات عطا کی، انہوں نے اس کے چراغ جلائے، انہیں رب کائنات نے تقوی و طہارت عطا کیا، انہوں نے اسے ذات۔ ہم گواہ ہو سکتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جس آزمائش کا ذکر رب کائنات نے کیا، جو منصب، جو امانت رب کائنات نے انہیں عطا کی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا، انہیں علم مناظرہ میں مہارت عطا کی، انہوں نے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجایا، انہیں علم کی خیرات عطا کی، انہوں نے اس کے چراغ جلائے، انہیں رب کائنات نے تقوی و طہارت عطا کیا، انہوں نے اسے ذات تک نہیں رکھا بلکہ اس کی روشنی کو ہر جگہ پھیلایا۔ یہ تو ذات کی بات تھی۔ آخری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے، ہماری خانقاہیں جس طرح روبہ زوال ہیں، ہمارے ادارے جس طرح روبہ زوال ہیں، وہ میر تقی میر کے مشہور شہر کی زمین پر جو کسی نے کہا تھا نا کہ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے، کچھ بے شعورے رہ گئے، وہ ایک خاص پس منظر میں کسی نے کہا ہوگا، لیکن ہمارے معروضی حالات اگر دیکھیں، آپ اپنے اداروں کو، اپنے ان مشاہیر کو دیکھیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں جن کا ذکر کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جن کی عظمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے سر سے پگڑی گر جاتی ہے، ایسی عظمتوں والے ادارے بنانے والے، خانقاہی نظام قائم کرنے والے، آج ہماری خانقاہیں کیا اس طرح کی روشنیاں پھیلاتی ہیں؟ کیا ہمارے ادارے اس طرح کی شخصیات پیدا کرتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا وقت کے حالات کو دیکھ کر کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، فقط گدی نے ایسو ویسوں کو کیسا کیسا بنا دیا، اور کیسے کیسے جو اپنی نشانیاں چھوڑ کر گئے تھے وہ کیسے ایسے ویسوں کے ہاتھ چلی گئی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، مقصد اس طرف جانا نہیں، ایک بات کا بطور اظہار تشکر ذکر کرنا ہے کہ جب ایسے دور میں جہاں پر وہاں عظمتوں کے مینار، پیچھے وہاں خاموشی نظر آتی ہے، ضرب لا الہ الا اللہ کے پس پشت آج وہاں پر مکمل سکوت طاری نظر آتا ہے۔ دیر آر آلویز ایکسیپشنز، مگر عمومی صورتحال یہی ہے۔ اس ماحول میں مفتی عبد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کمال تو ماننا پڑے گا کہ جب گئے تو پیچھے گلشن آباد چھوڑ کر گئے تو ادارہ آباد چھوڑ کر گئے، آئے تنہا تھے مگر آج مصباح القرآن کا چراغ جل رہا ہے، آئے تنہا تھے، خانقاہ لقمانویہ برمنگم میں، لندن میں، پاکستان میں، نہ جانے کہاں کہاں اس کے چراغ جل رہے ہیں۔ اس لیے انہیں دو حوالوں سے امتیاز نصیب ہے، ایک تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جب اپنا حساب دینا پڑے گا تو فخر سے کہہ سکیں گے کہ میرے پوچھنے والوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے ساتھ چلنے والوں سے، ان نورانی چہروں سے پوچھو، میری محنت کے یہ گواہ ہیں، میرے تقوی کے یہ گواہ ہیں، زمین پر خدا کی خدمت کی یہ افراد گواہ ہیں۔ اور جب دوسری طرف پوچھا جائے کہ پیچھے چھوڑ کر کیا آئے تو کہیں گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر،
اکیلا چلا تھا، تنہا چلا تھا، مگر آج مصباح القرآن چمک رہا ہے، آستانہ عالیہ غوثیہ لقمانویہ چمک رہا ہے، جگہ جگہ علم کے بھی چراغ ہیں، روحانیت کے بھی چراغ ہیں۔ یہ وہ میرا حصہ ہے جو میں نے جاتے جاتے اس امت کو عطا کیا۔ رب کائنات اس تنزلی کے دور میں، اس دور زوال میں ہمیں ایسے ہی افراد عطا فرمائے، ایسے ہی باقیات الصالحات کا ڈنکا بجانے والے عطا فرمائے کہ اپنے کیے پر بھی فخر ہو، جو پیچھے رہ جائیں وہ بھی قابل فخر ہوں۔